بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں ہینا نامی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایات معلوم ہوتا ہے کہ اس ہینا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام اشیا تھا، اور وہ حضرت زکریا سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ غرض ہینا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئی، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب کہا عمران کی بیوی نے کہ نام اس کا ہینا تھا، اے پروردگار، میرے تحقیق میں نے نظر مانی ہے واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے، پس یہ مجھ سے قبول فرما۔ تحقیق تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا کرتے تھے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ پس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی اس حمل کی حالت میں کہ جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نظر کروں گی۔ چنانچہ بعد 9 ماہ کے اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس ہینا عورت کا اس واقعے سے دل سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوشی ہوئی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، ترجمہ: پس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے، تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا ہے، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ پس ندا آئی، اے ہینا، میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اور اس کو اچھی طرح سے بڑھا، اور تو اس کو سپرد کر دے زکریا کے۔ جب مریم بھی 7 برس کی ہوئی تب اس کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لٹایا اور جاروب لے کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ، میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا، میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا، کسی نے کہا اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا میرے، اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی کے جس سے تورات لکھی جاتی ہے، ان قلم کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا، وہی شخص کفیل مریم کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب ڈالے قلم اپنے کے کون پالے مریم کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا خواب سنا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا کہ مریم کو پالیں گے۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا،
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، یعنی کفیل ہوئے مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ، اس لڑکی کو خدا نے آپ ہی کے ذمے کیا پالنے کے واسطے۔ در حقیقت ان کی ماں نے خواب میں دیکھا، اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کر لیا اور اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو۔ بس مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگی۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ دن میں مریم وہاں عبادت کرتی تھی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرہ کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، شاید کہیں مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، مختلف اقسام کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا؟ وہ بولے، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس وقت آئے زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں، پایا اس کے پاس کچھ کھانا، بولے، اے مریم، کہاں سے آیا یہ رزق؟ وہ بولی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس واسطے بے حساب کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا، نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، ترجمہ، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، اے مریم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص طور پر ہو، چنانچہ میں اسی پر حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ کا اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔